الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید ہے میرے پیارے ویورز آپ کو اس نئے ولاگ کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مہربانیاں ہوں آپ سب پر اور مجھ سمیت اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی خیر فرمائے۔ تو آج 5 شعبان المعظم ہے جس وقت یہ ولاگ بن رہا ہے، تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ظہور آپ کو مبارک ہو۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہوئی 5 شعبان المعظم کو۔ یہ وہ سید زادہ ہے جس نے کربلا کا معاملہ جو ہے وہ 10 دن آنکھوں سے بیٹھ کے خیمے سے دیکھا ہے، اور واقعہ کربلا پیش آنے کے بعد 35 سال تک یہ سید زادے اس ظاہری حیات کے اندر رہے، اور مدینہ پاک کے اندر اس وقت بھی وہ بلڈنگ موجود ہے جس جگہ پر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام رہتے تھے، اور اس گھر کو کہا جاتا ہے بیت الحزن، یعنی غم کا گھر۔ تو وہاں پر آپ بیٹھ کے روتے رہتے تھے۔ آپ کے بیٹے نے عرض کیا کہ ابا جان آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو معاملات 10 دن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، تو کوئی عام شخص دیکھنے والا ہو تو وہ تو شاید اس کی روح ہی پرواز کر جائے یا وہ برداشت ہی نہ کر پائے، جو معاملات 10 دن تک مسلسل میں کربلا کے اندر دیکھتا رہا ہوں۔ تو احباب ذی وقار، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اس پیاری ہستی کا نام ہے، اس برگزیدہ ہستی کا نام ہے کہ یہ سید اہل بیت کو لے کر واپس مدینے تشریف لائے، اور جو آپ کی زندگی ہے، آپ کی جو محبت ہے، جو آپ کا معیار ہے، با کمال زندگی ہے، اور ایسی زبردست زندگی ہے کہ کہا جاتا ہے دنیا کے اندر 3 شخصیات سب سے زیادہ روئی ہیں۔ ایک حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یوسف کے غم میں روتے رہے۔ جب بیٹے کی جدائی ہوئی تو اس جدائی کے اندر آپ روتے رہے۔ بعض بد عقیدہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسی بات کر جاتے ہیں کہ اگر نبیوں کو علم غیب ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈھونڈ لیتے، لیکن وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ وہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے، نبی کے معنی پر اگر غور کیا جائے تو نبی اس ہستی کو کہا جاتا ہے، نبی کا معنی ہی غیب بتانے والا ہے۔ تو بہرحال بات اور طرف نکل جائے گی، میں اپنی بات کی طرف لوٹوں۔ دوسری ہستی جو بتائی جاتی ہے وہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے کہ آپ نے اپنی امت کے غم میں جو گریہ کیا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ روئے ہیں اپنی امت کے غم میں، اس گناہ گار امت کے لیے جو بعد میں آنے والی تھی یا موجودہ تھی، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ساری انسانیت کے لیے روئے ہیں کہ کسی کو دوسرے جہان کے اندر جا کر کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ بہرحال تیسری ہستی یہ بتائی جاتی ہے کہ
امام زین العابدین علیہ السلام واقعہ کربلا گزر جانے کے بعد اپنی زندگی میں 35 سال تک آپ زندہ رہے اور کوئی دن ایسا نہیں ملتا جس دن کربلا کے غم میں آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلا ہو۔ تو احباب، جو وہاں پہ معرکہ پیش آیا ہے، جو معاملہ ہوا ہے، وہ ایک الگ سی داستان ہے۔ تو آج پھر جیسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت، ان کے ظہور کا دن تھا، تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں شہادت کی طرف نہ جاؤں۔ اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو ان کی بھی آج ولادت کا دن ہے، تو میری کوشش ہے کہ میں شہادت کی طرف نہیں جاؤں گا۔ یہ پھر کسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا اور سادات نے نوکری قبول کی تو انشاءاللہ شہادت پر بھی تذکرہ کریں گے۔ ابھی میں کچھ امام زین العابدین علیہ السلام کی سوانح حیات کی کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت امام زین العابدین سے محبت کرنے والا، آپ کا ایک مرید، آپ کا ماننے والا، آپ سے عقیدت رکھنے والا، آپ سے محبت رکھنے والا ایک شخص تھا۔ وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور کوشش کرتا کہ جب بھی میں اس سید زادے کے پاس جاؤں تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاؤں۔ تو ایک دن جب وہ جانے لگا تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ یہ ہر دفعہ تم جاتے ہو اور اپنے پیر و مرشد کے لیے، ان کے لیے، امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے تحفے لے کر جاتے ہو، تو کبھی انہوں نے بھی تجھے کچھ دیا ہے؟ تو وہ شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے، او اللہ کی بندی، تو نے یہ کیسی بات کر دی ہے؟ تو نے یہاں بات کی ہے، وہاں میرے امام نے یہ بات سماعت کر لی ہے، یہ تو نے بہت غلط بات کر دی ہے۔ میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں کہ ان کو کوئی تحفہ پیش کر سکوں، یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ وہ میرا تحفہ قبول کر لیتے ہیں۔ بہرحال تو میں جاتا ہوں، جا کے تیری اس کی ہوئی بات کی معافی مانگتا ہوں۔ تو وہ چلا امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے۔ جب وہاں پہنچے تو سرکار، اکثر اوقات آپ کا معمول یہ تھا کہ جب آپ کے پاس کوئی مہمان آتا تھا تو اس کا لنگر جو تھا وہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے لے آتے تھے۔ تو آپ لنگر لے کر آئے اور فرمایا، یار اصول تو اس طرح ہے کہ میزبان جو ہوتا ہے وہ مہمان کے ہاتھ دھلائے۔ یہ ویورز ایک بات ذہن میں رکھیے گا، واقعہ سمیٹ کر، مطلب اکٹھا کر کے، جہاں سے مجھے جو بات ملی ان کو ملا کر میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ تو کوئی بندہ اس چیز پہ نہ جائے کہ یار یہ تو یہاں سے یہ بات ایسے تھی، تو یہاں سے بات، جو میرے پاس جو نچوڑ نکلا ہے نا، وہ نچوڑ میں آپ کے پاس اپنے لفظوں کے اندر بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ہے، وہ میری کمی بیشی معاف فرمائے۔ میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں کہ ان پاکیزہ ہستیوں کا تذکرہ کیا جائے۔ بہرحال میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ تو آپ فرمانے لگے کہ اصول تو اس طرح ہے کہ جو میزبان ہوتا ہے وہ مہمان کے ہاتھ دھلائے، لیکن آج اگر تم ایسا کرو کہ میں بیٹھتا ہوں اور تم مہمان ہو کر تم میرے ہاتھ دھلاؤ۔ انہوں نے کہا، حضور اس سے بڑی کون سی سعادت ہو سکتی ہے، تو میں آپ کے ہاتھ دھلاتا ہوں۔ تو وہ مٹی کا بنا ہوا، اس کو استاوا کہتے ہیں، جو مطلب اس وقت استعمال ہوتا تھا، یعنی آپ عام زبان کے اندر وضو کرنے والا برتن، یا جیسے لوٹا بھی کہا جاتا ہے اس کو، تو یہ مطلب نہ اٹھا کے دیا کہ اس میں پانی ہے، اس پانی سے جو بھی، یعنی وہ کوئی مشکیزہ تھا، مٹی کا بنا ہوا برتن تھا، تو اس سے جو ہے نا جی میرے ہاتھ دھلاؤ۔
لیکن ایسے کرو کہ اس کے نیچے ایک بالٹی رکھ لو یا کوئی برتن نیچے رکھ لو۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے امام کے ہاتھ دھلانے شروع کیے، امام ہاتھ دھوتے رہے اور پورا لوٹا پانی کا جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور مجھ سے فرمایا جاؤ جا کے ایک اور لوٹا پانی لاؤ۔ پھر میں دوسرا لوٹا لایا، اس سے میں نے ہاتھ دھلانے شروع کیے، امام ہاتھ دھوتے رہے یہاں تک کہ لوٹا پانی کا ختم ہو گیا۔ پھر مجھے حکم ہوا کہ تیسرا لوٹا لے آؤ، تو میں پھر تیسرا لوٹا لے کے آیا، تیسرے لوٹے سے میں نے ہاتھ دھلانے شروع کیے، امام ہاتھ دھوتے رہے یہاں تک کہ لوٹے کا پانی ختم ہو گیا، اور جو ہی میری نظر اس بالٹی کے اندر پڑی جس بالٹی کے اندر امام زین العابدین علیہ السلام کے ہاتھوں کا دھلا ہوا پانی، اس کے چھینٹے گر رہے تھے، وہ پانی گر رہا تھا، تو میں حیران و ششدر رہ گیا کہ وہ جو پانی گرتا جاتا تھا وہ ہیرے موتی اور جواہرات بنتے جاتے تھے۔ اب 3 لوٹے بھی ختم ہوئے، بالٹی بھی بھر گئی، اور بالٹی پانی سے نہیں بھر گئی بلکہ ہیرے اور جواہرات اور اس قسم کے جو ہے نا جی قیمتی پتھروں کے ساتھ وہ بالٹی بھر گئی۔ اب آپ تشریف لائے، کھانا تناول فرمایا میرے ساتھ مل کر، اور جب کھانے سے فارغ ہوئے اور میرے جانے کا وقت ہوا تو مجھ سے فرمانے لگے بیٹا یہ جو بالٹی رکھی ہوئی ہے یہ لے جاؤ، تیری بیوی نے جو شکایت کی ہے یہ جا کے سارے اس کے حوالے کرو کہ یہ مجھے امام نے تحفہ دیا ہے۔ کمال ہوا میرے احباب، کمال ہوا کہ سید زادے کے ہاتھ دھلے، جن کے ہاتھ دھلے، جن کے ہاتھ کی میل ہیرے اور جواہرات بنا دیتی ہے، تو کیسا وہ کمال ہوگا۔ تو بہرحال جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے تو نہیں ماننا، اور جو ماننے والے ہیں وہ جھوم جاتے ہیں، ان کو بڑا پیار آتا ہے ایسی باتوں پہ۔ اور یہ ایسا کام جو ہے نا، ان پاکیزہ ہستیوں سے صادر ہو جانا نا، یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے، یہ تو ان کی جو ہے نا جی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہاتھوں کی میل ہے، یعنی یہ جو مطلب اتنا مال زر اس بالٹی کے اندر جمع ہو گیا، یہ ان کے ہاتھوں کی میل ہے، ان کی ہاتھوں کی میل کا یہ کمال ہے۔ بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ بالٹی اس نے جو ہے نا جی ایک کپڑے کے اوپر اڑیلی، جیسے بادشاہ نے فرمایا، تو وہ بالٹی اس کے اوپر اڑیل کے وہ گٹھڑی گھر لے گیا، اور بیوی کو جا کے کہتا ہے ہاں یہ لو، تو روز کہتی تھی کہ کبھی تمہارے پیر نے بھی تمہیں کوئی تحفہ دیا ہے، تو یہ لو میرے مرشد نے تحفہ دیا ہے، یہ امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ عطا فرمایا ہے اور یہ تیرے لیے ہے۔ اس نے گٹھڑی کھولی، جب دیکھا تو اتنے ہیرے جواہرات اکٹھے ہیں، تو کہتی ہے یہ سارا کچھ میرے لیے ہے۔ انہوں نے کہا، پھر وہ بات بتائی کہ اس طرح کر کے میں نے ہاتھ دھلائے ہیں، اور اس طرح ان کے ہاتھوں سے جو پانی گر رہا تھا اس سے یہ ہیرے موتی جواہرات بنے، اور میں تیرے لیے لے کے آیا ہوں۔ تو اب وہ بی بی کہنے لگی جو پانی گرا اس سے یہ ہیرے جواہرات بنے؟ انہوں نے کہا میں نے آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے۔ تو اب وہ سارے ہیرے جواہرات اس نے اٹھائے، باہر نکلی اور آواز لگائی لوگوں کو کہ لوگوں میرے پاس آؤ، میں خیرات بانٹنے لگی ہوں۔ تو وہ بچے اور عورتیں، جتنے بھی مرد تھے، سارے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور وہ سارے جواہرات اس نے لوگوں کے اندر بانٹے، بانٹ کے کپڑا چھٹک دیا اور اندر خالی کپڑا لے کر آ گئی۔ تو اب شوہر کہنے لگا کہ میں تیرے لیے تحفہ لے کے آیا تھا، بادشاہ کی عطا تھی، امام زین العابدین علیہ السلام نے کرم فرمایا تھا، تو نے وہ لوگوں کے اندر بانٹ دیا۔ تو وہ بیوی کہتی ہے کہ تمہیں خدا کا واسطہ، مجھ سے جو غلطی ہوئی میں اس کی بھی معافی مانگتی ہوں، مجھے اس مرشد کی زیارت کروا جس کے ہاتھوں کی میل ہیرے اور جواہرات بن جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے چلو، میں تو
ہر وقت بہانے ڈھونڈتا رہتا ہوں کہ ان کے پاس حاضری ہو تو چلو میں تمہیں زیارت کروا دیتا ہوں۔ اب یہ دونوں میاں بیوی دوبارہ سے چل پڑتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے۔ جب یہ جا رہے ہیں تو راستے میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر طبیعت خراب ہونے کے بعد علاج وغیرہ کرنے کے باوجود جب گھر کا فاصلہ تھوڑا سا رہ گیا، آستانے کا فاصلہ تھوڑا دور تھا، امام زین العابدین علیہ السلام کا کاشانہ اقدس بالکل قریب تھا، تو ایک درخت ہوتا ہے وہاں پہ وہ کہتی ہے کہ یہاں جو ہے نا چھاؤں کے اندر تھوڑی دیر، جیسے مثال کے طور پر بندہ تھک جاتا ہے تو تھوڑا ریسٹ کرنے لگتا ہے، تو وہ کہتی ہے میری طبیعت بہت زیادہ گھبرا گئی ہے، یہاں تھوڑا سکون کر لیں پھر ابھی پہنچ جاتے ہیں۔ بس سکون کرنا کیا تھا کہ وہاں جا کے بیٹھتے ہیں، وہ ایسے لیٹ جاتی ہے، جو ہی لیٹتی ہے تو اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر جاتی ہے اور وہ فوت ہو جاتی ہے۔ اب وہ جو شخص تھا، یہ ہے عاشقوں کی بات، اب مری ہوئی بیوی اس کو نہیں نظر آ رہی، اس کے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا ہے کہ یہ میں حضور امام زین العابدین علیہ السلام کے کاشانہ اقدس کے بالکل قریب ہوں، تو تھوڑی سی دیر لگے گی، 2 منٹ لگیں گے، 4 منٹ لگیں گے یا 10 منٹ لگیں گے تو میں ان کی زیارت کر سکتا ہوں۔ تو اس نے یہ سوچا کہ اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا، کپڑا ڈال کے کہتا ہے یہاں پہ پڑی رہے، فوت تو ہو گئی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کو واپسی پہ آگے اٹھا کے لے جاؤں گا یا جو بھی اس کا مسئلہ حل کروں گا، پہلے مجھے کیا کرنا چاہیے کہ جا کے مجھے امام زین العابدین علیہ السلام کی زیارت کر لینی چاہیے۔ اب وہ کپڑا ڈالا، فوراً امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گیا، جو ہی سامنے گیا نا تو سرکار لنگر لے کے آ رہے ہیں، اپنے گھر سے باہر جو بیٹھنے کی جگہ تھی وہاں پر گھر سے لنگر لا رہے ہیں، اور روٹی کے ساتھ سالن ہوتا ہے، تو سالن کیا ہے، 3 برتنوں کے اندر جو ہے نا جی وہ کھانا ہے۔ سلام عرض کیا، تو سلام عرض کرنے کے بعد وہ کھانا سرکار نے وہاں رکھا، تو مرید پوچھنے لگا کہ حضور ایک آپ ہوتے ہیں دوسرا میں ہوتا ہوں، تو یہ کھانا تو آپ 3 بندوں کا لائے ہیں، تو آپ فرمانے لگے اس کو نہیں کھلانا جس کو درخت کے نیچے لٹا کے آیا ہے۔ تو اب وہ کہنے لگا مجھے اللہ کے عزت و جلال کی قسم، اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی ہے اور وہ مر چکی ہے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام فرمانے لگے نہیں، وہ زندہ ہو گئی ہے، جاؤ اسے بلا کے لے آؤ۔ بندہ بڑا حیران ہوا، واپس چلا، وہاں جا کے جب دیکھتا ہے تو وہ درخت کے نیچے اٹھ کے بیٹھی ہوتی ہے، اسے کہتا ہے تو زندہ ہو گئی؟ کہتی ہے باقی باتیں چھوڑ، جلدی چل، میں نے اگلے جہان کے اندر جا کے ان کی جو شان و شوکت دیکھی ہے، جو مجھے ان کی شان و شوکت اس جہان کے اندر نظر آئی ہے وہ اس جہان سے کروڑوں گنا بڑھ کر ہے، مجھے جلدی کر، مجھے ان کی زیارت سے محروم نہ رکھ، مجھے ان کی زیارت کروا۔ تو وہ اپنی وہاں سے بیوی کو ساتھ لیتا ہے اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ او بھائی میرے، تو مان یا نہ مان، مجھے ایک بات بتائی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اگر ہر چیز پر قادر ہے تو میرے ویورز، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی برگزیدہ ہستیوں کو یہ طاقت نہیں عطا فرما سکتا؟ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ جو بنی اسرائیل کے نبی تھے وہ مردے زندہ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے، کتنے واقعات سارے موجود ہیں۔ تو جب سرکار علیہ السلام کی ذات اقدس فرما رہے ہیں کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، تو پھر کیا
بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے تو کیا ان کی طرح کام نہیں کریں گے؟ اور پھر میرے پاس کوئی عالم لے آؤ. عالم سے مراد کیا ہے؟ یہ جن کے پاس اللہ کا نور ہوتا ہے، جن کے پاس اللہ کا نور ہوتا ہے، اور وہ کامل ہستیاں. اور امام زین العابدین علیہ السلام ایک ایسی برگزیدہ اور اتنی کامل ہستی، اور پھر امام، اور پھر مولا علی علیہ السلام، جن کے بارے میں امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو مولا علی علیہ السلام کا پوتا ہو، امام حسین علیہ السلام کا بیٹا ہو، یار کیسے عقیدے ہیں. مسلمان ہو کر بھی بندے مسلمان نہیں ہوتے. کیا سوچتے رہتے ہیں، کیا تولتے رہتے ہیں کہ یار یہ بات عام سی بات ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی. یا تو بندے کو پھر جو ہے نا جی کلمے کا ہی منکر ہو جانا چاہیے. جب کلمہ پڑھ لیا، یہی تو قلندر لاہوری بولے تھے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یا یوں کہہ لیجئے کہ سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. یا سلطان العارفین برہان الواصلین رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جگہ پہ بولے ہیں اور انہوں نے فرمایا ہے کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو. تو یہ ساری چیزیں انہی چیزوں کی وضاحت بتاتی ہیں کہ جن لوگوں نے دل سے کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے دل سے قبول کیا ہے، تو وہ پھر سارے فرامین کے بھی قائل ہوتے ہیں. وہ پھر صرف یہ جو ہے نا صرف زبان سے کلمہ نہیں پڑھتے بلکہ دل سے ان باتوں کو ماننے کے لیے بھی تیار ہے. امام زین العابدین علیہ السلام، آپ کو زنجیریں لگی ہوئی ہیں، بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، قید کے اندر ہیں، شام کا بازار ہے، اور اس قید خانے سے باہر نکل کے باہرلی سائڈ پہ دروازے کے باہر بیٹھے ہیں. اور یہ تاریخ بتاتی ہے بھائی میرے، اور یہ وہ واقعات ہیں جو امام زین العابدین علیہ السلام نے خود بیان فرمائے ہیں. تو باہر نکل کے بیٹھے ہیں، ایک شخص سامنے سے ایک ہرنی کا بچہ پکڑ کے گزر رہا ہے. تو وہ ہرنی کا بچہ اس شکاری کے ہاتھ کے اندر، اس کی گرفت کے اندر سے، وہیں سے امام کی طرف منہ کر کے سوال کرتا ہے کہ یا سیدی میری مدد فرمائیے، اس شکاری نے مجھے پکڑ لیا ہے، مجھے اس سے چھڑائیے. اب دیکھیں نا، بڑا ایک عجیب سا معاملہ ہے کہ جن کو زنجیریں لگی ہوئی ہیں، جن کو بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، ان سے ایک ہرنی کا بچہ یہ سوال کر رہا ہے کہ مجھے قید سے چھڑائیے. اب دماغ میں بندے کو سوچنا چاہیے کہ یار یہ کیا عجیب منظر تھا، یہ کیسا معاملہ ہے کہ ایک جانور یہ التجا کر رہا ہے کہ مجھے قید سے چھڑایا جائے، جبکہ جس سے التجا کی جا رہی ہے اس کو خود ہاتھوں کے اندر ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، پیروں کے اندر بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، زنجیر لگے ہوئے ہیں. تو عقل مندارا اشارہ کافی ہے. عقل مند جو ہوتا ہے وہ بات کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس کے اندر یار کوئی معاملہ کوئی اور ہے، یہ کوئی اور بات ہے اس کے اندر. بہرحال اس نے جب یہ عرض کیا ہرنی کے بچے نے، تو امام زین العابدین علیہ السلام نے اس شخص کو آواز دی کہ اللہ کے بندے میری بات سنو، یہ ہرنی کے بچے کو کدھر لے کے جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا جی یہ میں لے کے جا رہا ہوں، غالباً یزیدیوں میں سے کسی کا اس نے نام لیا، کہ اس کو پیش کروں گا اور اس سے انعام حاصل کروں گا. تو سرکار فرمانے لگے اگر میں تجھے کہوں کہ اسے چھوڑ دے تو پھر تو کیا کرے گا؟ تو وہ شخص نا، یہ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں، ایسا نور ہوتا ہے کہ جب یہ نگاہ کرم فرماتے ہیں تو دیکھنے والا جو ہے نا وہ فریفتہ ہو جاتا ہے. تو اس نے چہرے کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا کہ میں تو انعام کے لالچ کے اندر تھا، لیکن تیری جو ہستی ہے، تیرا جو چہرہ ہے، بلکہ قیدی کا لفظ استعمال کیا کہ اے قیدی تیرے چہرے کو دیکھ کے مجھ سے رہا نہیں جاتا، اگر تو کہتا ہے تو یہ لے چھوڑ دیا. تو وہ فوراً ہرنی کا بچہ دوڑ کے دور نکل جاتا ہے. اور امام فرماتے تجھے اس
جس کو جا کے تو نے یہ ہرنی کا بچہ دینا تھا اور اس نے ذبح کر کے کھانا تھا تو وہ تجھے کتنا انعام دے دیتا؟ تو وہ کہنے لگا جی اتنے ہیرے دے دیتا یا اتنے جواہرات دے دیتا یا کچھ اس نے مطلب کچھ رقم کی اس نے اظہار کیا. تو آپ نے فرمایا وہاں سے جاؤ کچھ مٹی کے ڈھیلے اکٹھے کر کے لے آؤ اپنے کپڑے کے اندر. وہ کہنے لگا جی ان کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا لے کے تو آؤ. وہ لے کے آیا تو سرکار کے پاس جب لایا سرکار نے اپنا دست شفقت پھیرا تو فرمایا ہاں تمہیں وہاں سے بھی انعام ملنا تھا یہ ہم سے بھی انعام لے جاؤ. تو جب اس نے وہ کپڑا کھول کے دیکھا تو جتنے مٹی کے ڈھیلے تھے وہ سارے کا سارا سونا بن چکا تھا. تو احباب ذی وقار ان کی کوئی مثال نہیں ملتی. ان کی میں کون ہوتا ہوں ان کی تعریف کرنے والا یا ان کی ولادت بیان کرنے والا. میں تو ایک ادنا سا ان کا غلام ان کے غلاموں کا غلام اپنی حاضری پیش کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی آپ کو سننے پر اللہ تبارک و تعالی اجر عظیم نصیب فرمائے اور مجھے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہنے پر اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے اور سادات کی بارگاہ میں یہ حاضری ہماری قبول ہو جائے. اجازت دیجیے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ کے اندر. السلام علیکم.